آپ شارٹ ٹرم میں کیا کر سکتے ہیں. ایک ہمیں پورا اپنا ڈیٹیل پلان جیسے آپ نے بنایا ہے پولیسنگ کا کہ ٹائم لائنس کے ساتھ 3 مہینے میں ہمیں کچھ ریفارمز ایسے ہیں جن کو شاید 3 مہینے سے زیادہ آپ کو ٹائم لگ جائے. تو آپ کو ایک شارٹ ٹرم وچ از ود ان ڈیز، ایک آپ کو میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پلان آپ کو بنانا پڑے گا، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں سارے ریفارمز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں آئی جی صاحب سے 1-on-1 بات کر رہی تھی اور میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا ہے بائی آبزرونگ لا، بائی فالوئنگ لا، رولز اینڈ ریگولیشنز، ٹریفک لاز. آپ دیکھو گے 90% سے زیادہ لوگوں نے ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے. اب جو 1 وے کی وائلیشنز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور راڈز سب نے لگائے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بات کی. تو وچ ٹیلز اس کہ اگر لا کو آپ انڈسکرمنیٹلی اگر آپ انفورس کریں تو لوگ آپ کے لا کو فالو کریں گے. غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن میں ہوتی ہے، انفورسمنٹ میں ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا الزام دیتے ہیں. تو آپ کائنڈلی آج آئی جی صاحب آج بیٹھ کے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آپ ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنائیں جو کہ آپ تمام اپنے جو ڈی پی اوز ہیں ان کے ساتھ آن لائن میٹنگ کریں اور ان کو آج سے ایک نئی انسٹرکشن دیں کہ آپ نے یہ آپ کے ڈوز ہیں، یہ آپ کے ڈونٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ ان کو یہ کہیں کہ جو آپ کی جو پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے، یا آپ کی پولیس جو ناکوں پہ کھڑی ہوتی ہے، یا آپ کی پولیس جو ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتی ہے، وہ کس طرح سے اس کا کیا ڈیمینر ہونا چاہیے، اس کی کیا باڈی لینگویج ہونی چاہیے، اور کس طرح سے وہ عوام سے بات کرے. ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سر کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور اس کو آج سے آپ انسٹرکشنز دیں کہ سر کہہ کے بلائیں، ورنہ موٹر بائک سے یوں چلتے چلتے وہ ایک آپ نے تصویر دیکھی تھی گردن سے پکڑ کے اس بیچارے کو زمین پہ گرا دیا کیونکہ کوئی کرکٹ ٹیمز آ رہی تھیں. تو کرکٹ ٹیمز کو سیکیورٹی دینے کے لیے عوام کا جو بیچاروں کا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو آج سے آپ انسٹرکشنز ایشو کریں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج کے بعد کوئی کرپشن کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی رشوت لے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی فگرز کو فج کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور جو جتنا بھی آپ نے اس وقت لرن کیا ہوا ہے نا اس کو ان لرن کرنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لرن کرنا بہت آسان ہے، ان لرن کرنا بہت ضروری ہے. اور آج تک آئی جی صاحب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹس ہوں یا وہ پولیس ہو، کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا جب میں ان کو یہ بھیجتی ہوں کہ یہ بچہ گر گیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں ڈچ میں گر گیا تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو پرائیویٹ اس کے گھر کے آگے ہی کھدا ہوا تھا، یا وہ شادی ہال کے اندر کھدا ہوا تھا اور اس کے اندر لوگ گر گئے. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور کسی پولیس ایڈمنسٹریشن نے مجھے نہیں کہا پولیس فورس میں سے کہ ہاں جی ہماری غلطی ہے، یہ لیپس ہوا. تو جب تک ہمارا یہ رویہ رہے گا کہ ہم نے غلطی کو چھپانا ہے تب تک ہم اپنی غلطی کو امپروو نہیں کر سکتے. اور دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم سب انسان ہیں. تو اس غلطی کو میں اون کروں گی ایز لانگ ایز وی آر ولنگ ٹو ریکٹیفائی اٹ. لیکن جب ہم ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ کہیں میری شکایت سامنے نہ آ جائے، میری کوئی ویکنس سامنے نہ آ جائے، میری غلطی سامنے نہ آ جائے، یہ والا جو رویہ ہے نا آئی جی صاحب، دس ہیز ٹو بی ڈسکریجڈ. تو آج سے ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ آنی چاہیے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ جب کریں تو مجھے اس کی ویڈیو کائنڈلی بھجوا دیں کہ سر کہہ کے بات کرنی، ہائی ہینڈڈنس نہیں کرنی. جب کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ فوراً رجسٹر کرنی ہے. آن لائن جو آپ نے ابھی کمپلینٹ رجسٹریشن کا نظام بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور جو پینک بٹنز لگا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز کے باہر بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا پھر استعمال بھی ہونا چاہیے. اور جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو، آپ نے مجھ سے 1.7 بلین روپیہ مانگا، جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو ہی ہیز ٹو ویئر اے باڈی کیم، اور تاکہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو اس کو پتا ہو کہ نہ وہ رشوت لے سکتا ہے، نہ وہ ہائی ہینڈڈ کر سکتا ہے، نہ وہ دھکا دے سکتا ہے، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ اوئے توئے کر سکتا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور مینڈیٹری کر دیں باڈی کیمز. آپ مجھے سمری بھیجیں، میں آج ہی اس کو اپروو کر کے تو آپ کو جو پیسے ہیں وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں.
اور آپ ہر جگہ سے مجھے یہ ایک شکایت آتی ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں, 7 لاکھ ہمارے پاس پولیس والے لیکن ہمارے پاس نفری نہیں. 2000 سی سی ڈی کے پاس پولیس والے, 2000 کی فورس ہے ورسز 7 لاکھ. اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیا. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, 6,98,000 کیا کر رہے ہیں, انہی میں سے لیے ہیں. تو آئی جی صاحب واٹ یو کین ڈو از شارٹ ٹرم, آپ ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے, جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ ہو, وہ ناکے پہ ہو, وہ پیٹرولنگ پہ ہو, یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو. وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے, ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے, اور طریقے سے تمیز سے بات کریں. ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا کوئی, میں ایسے چاہوں, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بیچارہ شکایت لے کر آیا ہے اور میرے دوست کے خلاف, تو اسی کو مجرم بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں فرام ٹاپ ڈاؤن ٹو دا ہیڈ کانسٹیبل ٹو دا کانسٹیبل, ایک ایک جو ہمارا آفیسر ہے یا ہمارا پرسنل ہے پولیس کا, اس کی پرفارمنس مانیٹر ہونی چاہیے. سب کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنے ہونے چاہیے, ان کی ویکلی اور منتھلی ایویلیویشنز ہونی چاہیے. ان ایویلیویشنز کی بیس پہ ان کا جو ان کی جو رینکنگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور نئے پڑھے لکھے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہمیں پولیس فورس میں لے کے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, جاپان میں فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ بڑی افیکٹو ہے وہاں پہ. ان کو صرف ایک جیکٹ دے دی جاتی ہے کالج کے بچوں کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, اور ان کو جو ایک پولیسنگ سکھائی جاتی ہے, اور وہ جس طرح انٹرنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی ابھی آپ نے بسنت پہ کمیونٹیز کو انوالو کیا, آپ بسنت کی سکسیس دیکھ لیں. اسی طرح اگر ہم ابھی نہیں کر سکتے پولیس کو ریفارم, تو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور پولیس بہت اچھا کام بھی کرتی ہے. پولیس لوگوں کی جان کی, مال کی, شہروں کی, ملک کی, صوبوں کی حفاظت کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ابھی بھی لوگ ایک ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں پولیس سے. پولیس سے ڈرنا صرف اور صرف مجرموں کو چاہیے اور کرمنلز کو چاہیے. عام جو انسان ہیں یا جو عام سٹیزنز ہیں, ان کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی, ہمیں سنے گی. اور جیسا میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی بہت بہتر حالات ہیں صوبے کے اندر خواتین کے لیے. ابھی ہم نے بسنت کی بھی بات کی کہ بسنت پہ کس طرح خواتین خوش تھیں, سیف طریقے سے تہوار کو منا رہی تھیں. کسی نے ان کو جو ہے وہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن آئی جی صاحب یہ اب پنجاب کا ایک کوڈ آف ایتھکس بن جانا چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ, چاہے وہ بازار گئی ہو, چاہے وہ کسی گلی میں آ جا رہی ہو, یا وہ کسی سواری پہ بیٹھی ہو, وہ کسی بس پہ بیٹھی ہو, کسی گاڑی میں بیٹھی ہو, کسی گلی میں چل رہی ہو, کسی سڑک پہ چل رہی ہو, کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو, کسی کالج میں پڑھ رہی ہو, کسی ورک پلیس پہ کام کر رہی ہو, چاہے وہ سرکاری ورک پلیس ہو یا وہ پرائیویٹ ورک پلیس ہو, اس کو یہ پروٹیکشن دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر پنجاب میں میرے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی, کوئی ماں, کوئی بہن, اپنے آپ کو کوئی بچی اگر انسیف فیل کرتی, تو یہ میری اور آپ سب کی ناکامی. تو یہ آپ اسپیشل اقدامات اٹھائیں جس سے مزید ہم خواتین کے لیے اس صوبے کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو خواتین پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے, ایک اس کے ساتھ ایک لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پولیس اسٹیشن ہم جائیں گے تو کیا ہمارے بارے میں لوگ سوچیں گے. تو یہ جو ہمارے موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں, یہ میں نے اس لیے نہیں شروع کیے تھے کہ یہ لوگوں کو جا کے ان کے ٹریفک لاز سمجھانا شروع کر دے, یا ان کو جا کے ان کے ساتھ وہ لائسنسز دینا شروع کر دے. یہ بیسکلی ان کا کام, ان کو ڈائیورٹ کریں, کہ ان دیہاتی علاقوں میں جائیں, اور ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں, وہ خواتین اگر نہیں آ سکتی پولیس اسٹیشن, تو پولیس اسٹیشن چل کے ان کے پاس جانا چاہیے.
اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے پولیس اپنی خواتین کو انکریج کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی مولسٹیشن ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے جس سے وہ خوف میں, چاہے وہ ہماری ماں ہو, بیٹی ہو, بہن, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اپنی کمپلینٹ لodge کریں اور ہم ان کی مدد کو پہنچیں, ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کنسیل کرتے ہوئے. اسی طرح یہ سب بچوں کی جو واقعات ہیں چائلڈ ابیوز کی, چاہے وہ سیکشول ابیوز ہو یا وہ جو تعلیمی اداروں میں یا مدرسوں میں یا جو آپ کو پڑھانے گھروں میں آتے ہیں, وہاں پر جو فزیکل ابیوز ہو رہا ہے وہ بھی آئی تھنک کہ جو اس طرح کا جو واقعہ اس پہ اتنا سخت ری ایکشن پولیس کا اور گورنمنٹ کا آنا چاہیے کہ کسی کو جرت نہ کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکے, یا اس طرح کے جو سوڈمی کے واقعات ہوتے ہیں یا چائلڈ سیکشول ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں, بچے ڈر کے مارے بولتے نہیں, اور ماں باپ کو بھی بار بار یہ کہنا چاہیے کہ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اب میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جب بچے ڈچز میں گرتے ہیں, جب بچے گٹرز میں گرتے ہیں, بہت بہت بڑی واٹر باڈیز ہیں جہاں کہ جن کو جو نالے ہیں, نہریں ہیں, وہاں پر آپ وہ تو لاکھوں کلومیٹرز بن جاتا ہے, اس کو کور کرنا گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں. تو ہمیں یہ بھی لاز بنانے چاہیے, رولز بنانے چاہیے کہ جو اپنے بچے کا خیال نہیں کرے گا اس ماں باپ کو پولیس پکڑے گی, ان کے ماں باپ کو رسپانسبل ٹھہرائے گی. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچی, وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کیس, وہ قصور میں اس بچی کی آئی تھنک کوئی وہ ملی تھی کہیں اور وہ زندہ تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا, 2.5-3 سال کی بچی تھی, اس کے ساتھ ریپ ہوا, اس کی ہم نے سرجری کرائی, اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ماں نے کہا کہ وہ شام کو سو گئی تھی اور باپ نے کہا کہ وہ کام سے 2 بجے آیا. ان کو نہیں پتا تھا ان کی بچی کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی, اور جب وہ باہر چلی گئی تو وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ گئی. تو یہ اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. اور چاہے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کتا, آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں ان کی شکایات آتی ہیں کہ اسٹرے ڈاگس جو ہیں وہ بچے کو کاٹ گئے, کھا گئے, چیر پھاڑ دیا. نہیں سنی جاتی مجھ سے یہ باتیں, تو یہ ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. جو ماں باپ اتنے کیئر فری کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا 2.5 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ موٹر وے پہ کھیل رہا ہے یا رنگ روڈ پہ کھیل رہا ہے اور ٹریفک کی زد میں آ سکتا ہے, یا جو باہر اوپن ڈچز ہیں, اوپن ہولز ہیں, مین ہولز ہیں, اس میں گر سکتا ہے, یا اس کو کہ بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوا ہے. تو ایسے ماں باپ کو تو پھر سختی سے ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت, اگر انشیپرون چھوڑا اپنے بچے کو تو the parent has to be responsible. اور یہ ہمیں یہ لاز بنانے پڑیں گے, اور نہ صرف لاز تو بنے ہوں گے, ہمیں ان کو انفورس کرنا پڑے گا. آئی جی صاحب, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا آئی جی آفس میں اور آپ کے ساتھ جو سی سی پی او ہیں, جو آپ کے اے آئی جیز ہیں, سہیل چٹھا ہے, سی سی ڈی ہے, آپ کے ڈی پی اوز ہیں, سب کے پاس اپنا ایک پولیس کا مانیٹرنگ اینڈ فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم دن میں 25-30 کالز کر کے رینڈم پوچھنا چاہیے کہ آپ تھانے آئے تھے, کبھی سائیوال, کبھی توبہ ٹیک سنگھ, کبھی فیصل آباد, کبھی پنڈی, کبھی رحیم یار خان. آپ کالز کر کے پوچھیں کہ آپ آئے تھے پولیس تھانے, اپنی کمپلینٹ آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, ایف آئی آر آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملا تھا, آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا. آپ لوگوں سے یہ پوچھیں تاکہ ان کو بھی ایک اعتماد ہو کہ جو پولیس ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کرائنگ اوور دا سپلٹ ملک. جو آپ نے بات کی کہ پری ایمپٹیو پولیسنگ کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے تاکہ واقعات ہونے سے بچیں. واقعات ہونے کے بعد چاہے ہمارا 5 منٹ رسپانس ٹائم ہے, یا ہمارے ڈرونز آ گئے ہیں, یا ہمارا جو پورا سسٹم اسپرنگ کر رہا ہے ان ایکشن, اس سے پہلے واقعات کو ہونے سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. پریمپٹیو پولیسنگ از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی افسوس ہے مجھے کہ اس کو ہالٹ کر دیا گیا, وہ جو ایک ہمارا زمین کے جو فیصلے ہو رہے تھے, جو جائیداد کے جھگڑے تھے ان کے فیصلے ہو رہے تھے, اس وجہ سے کرائم میں آپ کے کہنے کے مطابق بہت کمی آئی ہے.
تو وہ ہم کر رہے ہیں جو لا کے اندر انہوں نے چینجز کی تھی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے اندر اندر وہ لا دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس آ گئے اس کو انصاف ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، اس کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے. ورنہ آپ کبھی دیکھیں جو بیچارے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس جب آتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے، ڈر کے مارے ان کی جان نکلی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم شکایت لے کے آئے ہیں تو ہمارے اوپر ہی مدعا جو ہے وہ نہ ڈال دیا جائے. جب کوئی ریپ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے، ہیرسمنٹ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے بچی، تو کئی دفعہ تھانے دار لیول کے لوگ یا ایس ایچ او لیول کے لوگ ماں باپ کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں اس کو. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی خود ہی بھاگ گئی ہے، تمہاری بیٹی کا یہ کوئی افیئر چل رہا تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو یہ ان چیزوں کو آپ کی لیڈرشپ میں آئی جی صاحب دس ہیز ٹو بی اسٹاپ. اور میری گورننس کا یہ اصول ہے اور اب اور بھی بنتا جا رہا ہے کہ اگر شاباش پبلکلی ہونی چاہیے تو پنشمنٹ بھی پبلکلی ہونی چاہیے. تبھی لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ یقین آئے گا. ہم اچھی اچھی باتیں پبلکلی کر دیتے ہیں اور بعد میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈانٹ اگر پڑی ہے تو وہ ٹی وی پہ نہ آئے. میرا کسی کی بھی دل آزاری یا کسی بھی کی ڈس رسپیکٹ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، اس عوام کو جواب دیں، چاہے کوئی مریم نواز ہو، چاہے سی سی ڈی ہو، چاہے آئی جی پنجاب ہو، سی سی پی ہو، ہم سب جواب دیں. تو اس لیے اگر پلیز پبلکلی اگر کوئی کرپشن کی شکایت آتی، کوئی رشوت کی شکایت آتی، کوئی ہائی ہینڈڈنس کی شکایت آتی اور اس میں کوئی اگر مجرم نہیں ہے، کوئی سفارش کی شکایت آتی ہے، پلیز ٹیک ایکشن اینڈ ٹیک اٹ پبلکلی. The public should witness that تاکہ لوگوں کو اس سسٹم پہ یقین آئے کہ اگر شاباش مل رہی ہے تو سزا بھی پبلکلی مل رہی ہے. تو آئی جی صاحب میں آئندہ چند دنوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ چن کے اپنے کرپٹ آفیشلز کو اناؤنس کر کے باہر نکالیں گے تاکہ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد آئے. اپنی جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کیجیے، اس کے اندر انویسٹ کیجیے. آپ کو جتنے پیسے اس کے لیے اور چاہیے تاکہ ہم آخر تک جو ہے وہ مجرم کا، کرائم کا پیچھا کریں اور اس کو جڑ سے ختم کریں. رولز ہیو ٹو بی ریڈیفائنڈ اور وہ آج ہی آپ کریں گے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پوری لسٹ آپ آج ایشو کریں گے. اور سی ٹی او صاحب ہیلمٹس ری انفورس کریں گے. ہیلمٹس جو ہے وہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں، مجھے نظر آتے ہیں لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوتے. ابھی بھی مجھے ون وے کی وائلیشنز آ رہی ہوتی ہیں، نظر میری اپنی، اور اگر مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو رہی ہیں. حالانکہ میرے تو کافی کم موومنٹ ہوتی ہے. جو پیڈسٹرین کراسنگز ہیں ان کو آپ زیادہ لوگوں میں ایک ہر جگہ سے لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں، سڑک ٹریفک کی گاڑیوں کی زد میں آ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جب سے ہم نے ہیلمٹ انفورس کرنا شروع کیا تب سے جو ہیڈ انجریز ہیں اور ڈیتھس ہیں اس میں کتنا فرق پڑا. میں نے تمام ہاسپٹل سے جب ڈیٹا لیا میں حیران رہ گئی، 70% ریڈکشن ہے اس کے اندر. تو کسی کے ہیلمٹ پہننے سے میرا کچھ نہیں ہوتا. ہاں آپ کی سلامتی کی، آپ کی جو سیفٹی ہے اس کی مجھے فکر ہے. آپ ماؤں کے بچے ہیں، ہسبینڈز ہیں، خواتین کے بچوں کے باپ ہیں، تو مجھے فکر ہے اس چیز کی. تو پلیز ہیلمٹ کی انفورسمنٹ، لین ڈسپلن. کہیں آپ کو پنجاب میں لین ڈسپلن نظر نہیں آتا. بیچ ہی میں موٹر بائکس جا رہی ہوتی ہیں، بیچ میں رکشے جا رہے ہوتے ہیں، بیچ ہی میں بسز جا رہی ہوتی ہیں. پوری مہذب دنیا میں موٹر بائکس کی الگ لینز ہوتی ہیں، بسز کی الگ لینز ہوتی ہیں. ایک جگہ بھی مجھے فرینکلی مین روڈز پہ بھی کبھی لین ڈسپلن نظر نہیں آیا. اس کی ایک وجہ تو لین مارکنگ کی ایبسنس ہے. تو پلیز لین مارکنگ آپ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، سی این ڈبلیو ہے، سب کے ساتھ مل کے ایک تو انشور کریں کہ بڑے شہروں میں ہر جگہ لین مارکنگز ہوں اور موٹر بائک جو ہے وہ اپنی لین پہ چلے، بس جو ہے وہ اپنی لین پہ چلے اور اس طرح سے کرس کراس نہ کرے ایک دوسرے کو کہ خدا نہ خواستہ جو ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہو. اور دوسری بات ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے، جو اسکول بسز ہیں، اسکول کی جتنی بھی پرائیویٹ یا پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے، آج بھی صبح ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 8 بچے زخمی ہوئے. تو یہ رکشوں میں اتنے بچے بٹھائے ہوتے ہیں، وینز میں بچے بھرے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی سپیڈ پہ چیک نہیں ہوتا. تو پلیز اس چیز کو بھی انشور کریں آج سے. پیڈسٹرین کراسنگ جو ہے اس کو انکریج کریں اور جگہ جگہ جہاں پہ زیادہ کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے
اور جہاں پہ زیادہ لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر پلیز وہاں پر لوگوں کو سکھائیں ڈسپلن کہ وہ اپنا بٹن پریس کریں, اور جب ان کے گزرنے کا زیبرا کراسنگ ہو تو وہ وہاں سے گزریں اور کہیں سے الاؤڈ نہ ہو اس کو پکڑیں, ورنہ اسی طرح خدا نخواستہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی. آئی جی صاحب ایک چیز اور میں بھول گئی, ایک تو کرائم سین ہینڈلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کے پاس فورینزک سائنس والا ہے, پورا ایک لیب ہے, تو کرائم سین ہینڈلنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کارڈن آف کرنا, اس میں ثبوت نہ مٹایا جائے, اس کو دھو نہ دیا جائے, وہاں پر جو کرائم کو جس طرح سے جو فورینزکس کو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ بھی پلیز انشور کرے. اور جہاں پر پورے پنجاب میں, لاہور میں یہ فورینزک کی لیب ہے, اس کو پورے پنجاب کے ساتھ لنک کرے تاکہ وہ گائیڈ کرے لوگوں کو کرائم سین کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا. تو آئی جی صاحب مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ہر روز there will be good news coming out of Punjab Police. ان کی جو پوری گرومنگ ہے کہ کس طرح آپ نے بات کرنی ہے, ان کے موک سیشنز آپ کروائیں تاکہ ان کو یہ بار بار آپ ان کو سمجھائیں کہ ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کریں, حلال روزی کمائیں, اب خدمت کریں جس کے لیے, ورنہ بہت بڑی پوچھ ہے اس چیز کی. تو آپ ان کی گرومنگ بھی کریں, مینٹل گرومنگ بھی کریں, فزیکل گرومنگ بھی کریں, ان کو لوگوں سے بات کرنا سکھائیں, سر کے بغیر یا صاحب کے بغیر بات کرنے کی اجازت آج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے آپ کا کرپٹ آفیسرز پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہاں ہے تو کرپٹ, میرے پاس بھی جب آتا ہے انٹرویو کے لیے پورا پینل, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہے تو کرپٹ لیکن ہے بہت پروفیشنل. تو پھر ہمیں اس کو چننا پڑتا ہے کیونکہ کرپشن از دا لیسر ایول. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ آفیسرز ایسے بھی ہوں جو کرپٹ بھی نہ ہوں اور پروفیشنل بھی ہوں, محنتی بھی ہوں. ہمیں ان لوگوں کے لیے جانا چاہیے, ورنہ اگر اوپر لیول پہ کرپشن ہوگی تو وہ نیچے تھانہ لیول تک اپنے آپ جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں اور کل سے مجھے اچھی نیوز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی.